بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں کا چودھری غریب لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ میری 11 سال کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے گھر لے جاتا اور جب میں کام کر کے واپس آتی تو اپنے ساتھ واپس لے آتی۔ میری بیٹی بہت اداس رہتی تھی۔ ایک دن بڑی بیٹی بے ہوش ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر میری تو روح لرز گئی۔ میری 11 سال کی بچی تو شام ہوتے ہی اپنی بیٹی کو لینے گاؤں کے چودھری صاحب کی حویلی پہنچ گئی۔ میری 11 سال کی بیٹی بشرا چودھری صاحب کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ مجھے بہت ڈری سہمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جب بھی بشرا کو لینے جاتی تو وہ چودھری صاحب کے ساتھ ہی نظر آتی اور اس کی حالت کچھ عجیب ہوتی۔ شاید وہ چودھری صاحب سے خوفزدہ ہوتی تھی۔ چودھری صاحب کا چہرہ بہت رعبدار تھا۔ کبھی کبھی وہ غصے میں ہوتے تو مجھے بھی ان سے ڈر لگتا، لیکن انہوں نے آج تک کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا تھا۔ بشرا تو بچپن سے ہی ان کی گود میں رہی تھی۔ آج بھی چودھری صاحب نے اسے بالکل اپنے برابر میں بٹھایا ہوا تھا۔ بشرا ان کے بازو کے حصار میں تھی اور چودھری صاحب کے بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بشرا بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے ادب سے چودھری صاحب اور چودھرائن کو سلام کیا اور بشرا کا ماتھا چومنے لگی۔ چودھرائن بھی ایک نیک اور خوش اخلاق عورت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چودھرائن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میں بشرا کا ہاتھ پکڑے واپس لوٹ گئی اور گاؤں کے اونچے نیچے کچے راستوں سے ہوتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ بشرا ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح زیادہ شوق و چنچل نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ باتیں کیا کرتی تھی۔ بشرا کو زیادہ کسی سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں تھا۔ بشرا جیسے جیسے سمجھدار ہو رہی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اب چودھری صاحب کی حویلی نہیں جانا بلکہ وہ میرے ساتھ کھیتوں میں جانا چاہتی ہے۔ چودھری صاحب اتنی محبت سے اسے حویلی کا فرد بنا چکے تھے کہ میں اسے وہاں نہ بھیج کر چودھری صاحب کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ بشرا سے پوچھا کہ اسے حویلی میں کوئی پریشانی ہے، لیکن ہر دفعہ وہ نفی میں سر ہلا دیتی اور اگلے دن میں بشرا کو لینے حویلی گئی تو وہ چودھری صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ ملازم کی بات سن کر میں خود ہی چودھری صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ چودھری صاحب کے کمرے کے دروازے پہ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر کے منظر کو دیکھ کر کچھ میں چونک سی گئی۔ چودھری صاحب بشرا کو اپنے پاس بٹھا کر اسے کچھ بات کر رہے تھے اور بشرا کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ چودھرائن حویلی میں موجود نہیں تھی اور مجھے دیکھتے ہی چودھری صاحب ایک دم پیچھے ہٹے اور بشرا کی طرف چاکلیٹ بڑھا دی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بشرا میری طرف دوڑ کر آئی۔ اس نے چودھری صاحب کے ہاتھ سے چاکلیٹ بھی نہیں دی تھی۔ میں نہ سمجھی اسے چودھری صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ آج میں نے ایک ملازمہ پر غصہ کیا اور اسی طرح مجھ سے بشرا خوفزدہ ہو گئی۔ میں خود اسے اپنے کمرے میں لایا تھا تاکہ اسے چاکلیٹ دے کر محبت سے منا سکوں۔ بشرا میری بیٹی جیسی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ڈرے۔ میں نے ایک نظر بشرا کے چہرے پر ڈالی جہاں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ چودھری صاحب نے چاکلیٹ میری طرف بڑھا دی تو میں نے چاکلیٹ لی اور بشرا کو گود میں اٹھا کر حویلی سے نکل آئی۔ میرے دل میں عجیب سے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ چودھرائن کا حویلی میں نہ ہونا اور چودھری صاحب کے ساتھ بشرا کا کمرے میں اکیلے موجود ہونا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بشرا سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ چودھری صاحب اسے کمرے میں لے جا کر کیا کہہ رہے تھے، لیکن بشرا کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی بشرا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید چودھری صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں تو دوسرے ہی پل میرے دل میں خیال آتا کہ ان سے زیادہ مہربان بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد سے چودھری صاحب نے ہمیں جس طرح سہارا دیا تھا اور ننھی سی بشرا کو گود میں اٹھا کر جس طرح اپنی بیٹی بنایا تھا، ایسے تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ کھیت میں کام کر کے مجھے معمولی سی اجرت حاصل ہوتی تھی اور بشرا کا باقی کا خرچہ چودھری صاحب خود اٹھایا کرتے تھے۔ بشرا شروع سے ہی بہت چپ چاپ رہتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ خاموش ہی ہوتی چلی گئی اور سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ حویلی سے لوٹ کر گھر آتی تو سارا وقت ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دیتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھے کمزور محسوس ہو رہی تھی۔
جبکہ چودھرائن اس کا خواب بہت زیادہ رکھتی تھی خیال۔ بچپن میں ہی یتیمی کے دکھ نے شاید اسے دوسرے بچوں سے مختلف کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اداس چہرہ لیے میرے سینے سے لگی رہتی۔ بہت مشکل سے میں صبح اسے حویلی جانے پہ مجبور کرتی۔ اب تو میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بشرا کو حویلی بھیجوں، اسی لیے ایک دن میں اسے لے کر کھیتوں میں گئی اور حویلی نہ بھیجا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب ہمارے پاس چلے آئے اور خفا ہونے لگے کہ کیوں ننھی سی جان کو دھوپ میں لے کے کام کر رہی ہوں اور میں نے بشرا کو حویلی کیوں نہیں بھیجا۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ آپ نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب بشرا بڑی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرے۔ میری بات سن کر چودھری صاحب ناراض ہو کے کہنے لگے کہ وہ بشرا کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ بات انہیں گوارا نہیں کہ ایک معصوم یتیم بچی کھیتوں میں کام کرے۔ وہ میری بات سنے بغیر ہی بشرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بشرا ڈری سہمی سی بنا کچھ کہے ان کے ساتھ چلی گئی۔ چودھری صاحب کے لہجے میں بشرا کے لیے محبت کی جو چاشنی تھی، اسے محسوس کرنے کے بعد میرے دل سے تمام خدشات خود بخود دور ہوتے۔ ابھی میں چودھری صاحب کی محبت میں مسکرا اٹھی تھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر قدم بڑھاتے ہوئے بشرا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میرے سر سے رنگین چنری اتر کر مجھے سفید دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا۔ کچھ عورتیں میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار رہی تھیں تو کچھ میری بدقسمتی پر ماتم منا رہی تھیں۔ میں ارد گرد سے پوری طرح بے خبر اپنی گود میں پڑی سال بھر کی ننھی سی گڑیا کو دیکھ رہی تھی، جو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کی بات تھی اور جب بشرا ہماری زندگی میں آئی تھی۔ میرا شوہر خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا اور بیٹی کی پیدائش نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ وہ ہر وقت بشرا کو گود میں اٹھائے گاؤں بھر میں گھومتا، چودھری صاحب کے ساتھ شہر جاتا تو بشرا کے لیے ڈھیروں سامان لاتا۔ 2 دن بعد بشرا کو پورا 1 سال ہو جانا تھا، لیکن آج اچانک ہی میرے شوہر کی موت کی خبر نے ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ فضل ایسے اچانک ہماری زندگی سے چلا جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چودھری کا خاص ملازم تھا اور حویلی میں ہی کام کیا کرتا تھا۔ چودھری صاحب نے خبر بھجوائی تھی کہ فضل کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ انتقال کر گیا ہے۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ صبح ہی تو فضل بشرا کی سالگرہ پر ہمیں شہر لے جانے کا وعدہ کر کے گھر سے نکلا تھا، پھر ایک دم سے اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ جب فضل کا جنازہ گھر کے آنگن میں آیا اور مجھے سفید دوپٹہ اڑایا گیا تو مجھے ہوش آیا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ میں بشرا کو سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کے بغیر میری زندگی بالکل بے رنگ اور بے معنی تھی، لیکن مجھے بشرا کے لیے زندہ رہنا تھا۔ فضل نے بشرا کے مستقبل کو لے کر بہت سے سپنے آنکھوں میں سجائے تھے اور اب مجھے ان سپنوں کو پورا کرنا تھا۔ بشرا میں فضل کی جان بستی تھی اور اب میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی بشرا۔ میری زندگی میں بشرا کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ میں دوسرے گاؤں سے شادی ہو کر یہاں آئی تھی۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں فضل کا گھر اور زمین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا تھا۔ فضل کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ گاؤں کا چودھری بہت ہی رحم دل تھا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ عدت کے پورے دن اس نے ہمارے گھر کا خرچہ اٹھائے رکھا اور عدت کے دنوں میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں خدا کی رضا میں راضی ہو گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ اب مجھے اپنی بیٹی کے لیے خود ہی باپ بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ میں نے عدت کے بعد شوہر کے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن چودھری صاحب نے دیکھا کہ ننھی سی بشرا تپتی ہوئی دوپہر میں میرے ساتھ کھیتوں میں ہے تو وہ میرے پاس چلے آئے اور کہنے لگے کہ انہیں فضل سے بہت محبت تھی اور انہیں یہ بات گوارا نہیں کہ ننھی سی بشرا دھوپ میں پورا دن میرے ساتھ رہے۔ میں دوپٹہ چہرے پر ڈالے سر جھکائے چودھری صاحب کے آگے کھڑی تھی۔ انہوں نے بشرا کو گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ وہ بشرا کو اپنے ساتھ حویلی لے جا رہے ہیں۔ اب سے بشرا ان کی بیٹی ہے اور اب روزانہ بشرا حویلی میں ہی رہا کرے گی۔ میں کام کرنے کے بعد اسے حویلی سے واپس لے جایا کروں۔ چودھری صاحب کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری پیاری سی بیٹی میری وجہ سے تکلیف اٹھائے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سارا دن حویلی کی آسائشوں میں رہے گی۔ چودھری صاحب اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور میں واپس کام میں لگ گئی۔ چودھری صاحب کی رحم دلی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ واقعی ایک نیک انسان تھے۔ فضل بھی ان کی بہت تعریف کیا کرتا تھا اور گاؤں والے بھی ان کے گرویدہ تھے۔
فضل کو گزرے سال ہو گئے تھے اور یہ سال میں نے بہت ہی ہمت اور محنت سے تنہا گزارے تھے۔ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی اور بشرا حویلی میں رہتی۔ عصر کے وقت میں بشرا کو حویلی سے لے کر گھر آ جاتی، لیکن بشرا کا چہرہ بہت ہی اداس ہوتا تھا۔ چودھرائن تو بشرا کی بہت تعریف کرتی تھی کہ وہ بہت ہی سمجھدار بچی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بشرا کا رویہ کچھ عجیب لگتا تھا۔ میں اس کی اداسی کی وجہ نہ پوچھتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ پورا دن سارا مجھے یاد کرتی ہے۔ بشرا کو تو اپنے باپ کا چہرہ تک یاد نہیں تھا، اس کے لیے میں ہی ماں تھی اور میں ہی باپ۔ بشرا گھر آ کر بھی اداس نظر آتی، میں اسے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کرتی۔ کئی دفعہ میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ میں بہت مجبوری میں اسے چودھری صاحب کی حویلی میں چھوڑتی ہوں، کیونکہ سارا دن کھیتوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہتی، لیکن کوئی جواب نہ دیتی۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی، اسے میری مجبوریاں اور ہماری پریشانیاں سمجھ آنے لگیں گی۔ فضل کو گزرے 10 سال ہونے والے تھے اور بشرا 11 سال کی ہو چکی تھی۔ وقت کی چکی اتنی تیزی سے گھوم رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے فضل کی موت کو چند دن ہی گزرے ہوں۔ سارا دن کھیتوں میں کیسے گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب میں حویلی گئی تو بشرا کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چودھری صاحب کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور چودھری صاحب پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بشرا خود کو چودھری صاحب سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چودھری صاحب نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بشرا کو اپنی گود سے اتار دیا۔ میں نے بشرا کا ہاتھ پکڑا تو وہ بالکل برف جیسی ٹھنڈی ہو رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانپ رہی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں بشرا سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بشرا نے کوئی جواب دیے بغیر ہی میرے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا۔ حویلی سے نکل کر ہم نے کچھ راستہ ہی طے کیا تھا کہ بشرا اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے بشرا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ قریبی گاؤں کی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی۔ میں بشرا کو گھر لے آنے کے بجائے ڈسپینسری کی طرف بھاگی، وہاں ڈاکٹر موجود تھا۔ میں نے بشرا کو بیڈ پر لٹایا تو ڈاکٹر فوراً ہی بشرا کا چیک اپ کرنے لگا۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر نے مجھے بتایا وہ سن کر میری روح لرز اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو میں مسیحا مانتی تھی اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ شخص بشرا کے لیے اس کی باپ کی جگہ تھا اور اس نے بشرا کے ساتھ جانور جیسا برتاؤ کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں پوری حقیقت جاننا چاہتی تھی، اور یہ سارا سچ مجھے بشرا ہی بتا سکتی تھی۔ بشرا ہوش میں آ گئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بشرا کو بھروسہ دلایا کہ وہ سارا سچ مجھے بتا دے گی تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میں جسے اپنی چھوٹی سی معصوم بچی سمجھ رہی تھی، وہ دنیا کے ستم کا نشانہ بن چکی تھی۔ میری بیٹی وقت سے پہلے ہی بہت سمجھدار ہو گئی تھی اور بشرا مجھے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس نے ہمارے گھر سے زیادہ وقت حویلی میں گزارا ہے۔ جب تک اسے ہوش نہیں تھا وہ ہر بات سے ناواقف تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے ہر بات سمجھ آنے لگی اور اپنے ساتھ ہونے والا ظلم بھی اسے محسوس ہونے لگا۔ چودھری صاحب اسے حویلی لے کر جاتے اور بہت ہی محبت سے اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتے، لیکن یہ بات ان کی بیوی سے بالکل برداشت نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بشرا کے ساتھ بدتر سلوک شروع کر دیا۔ وہ بہانے سے بشرا کو ڈرانے دھمکانے لگیں اور یہاں تک کہ انہوں نے بشرا کا حویلی میں کھانا پینا بند کر دیا۔ چودھری صاحب کی بیوی کو یہ بات بالکل برداشت نہیں تھی کہ گاؤں کی ایک معمولی سی بچی ان کے بچوں کے ساتھ پلے بڑھے۔ وہ بشرا سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن کئی دفعہ یہی بات انہوں نے چودھری صاحب سے بھی کہی تھی، لیکن چودھری صاحب نے اس کی ایک نہ سنی۔ چودھری صاحب نے سخت لفظوں میں اپنی بیوی کو یہ بات سمجھا دی کہ فضل کی بیٹی ان کی اپنی بیٹی کے برابر ہے، کیونکہ فضل ان کا بہت فرما بردار اور وفادار ملازم تھا۔ چودھری صاحب فضل سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بشرا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ چودھرائن سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بشرا کا کھانا پینا بند کر دیا اور وہ اسے چودھری صاحب سے دور رہنے کے لیے دھمکاتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بشرا سے ان کی جان کچھ اس طرح سے چھوٹے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہر وہ شخص جو چودھری صاحب کی زندگی میں اہمیت رکھتا تھا چودھرائن کو کھٹکنے لگتا۔ چودھری صاحب جب بھی گھر میں ہوتے وہ بشرا کو بہت پیار کرتے اور اپنے بچوں کی طرح ہی اس کے ساتھ سلوک کرتے، لیکن چودھری صاحب کی حویلی سے نکلتے ہی چودھرائن اس بات کا بدلہ بشرا سے لیتی اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتی اور اسے بھوکا رکھتی۔
نہ جانے کیسے چودھری صاحب کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا. انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ چودھرائن کا رویہ بشرا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے وہ بہانے سے بشرا سے اپنی بیوی کے رویے کے بارے میں سوال کرنے لگے. لیکن بشرا نے ڈر کے مارے چودھری صاحب کو کچھ بھی نہیں بتایا. بشرا بتانے لگی کہ جس دن میں نے چودھری صاحب کے ساتھ کمرے میں دیکھا تھا اس دن بھی چودھری صاحب نے چودھرائن کو اس پر غصہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور جب چودھرائن گاؤں کی سیر کے لیے حویلی سے نکلیں تو وہ خود اسے اپنے کمرے میں لے آئے اور اسے چودھرائن کے بارے میں پوچھنے لگی. لیکن بشرا اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بتا سکی، اور پھر میں وہاں پہنچ گئی تو وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئی. آج جب دوپہر میں وہ بہت زیادہ بھوکی ہو کر کھانا مانگنے لگی تو ہمیشہ کی طرح چودھرائن نے اسے کھانا نہ دیا اور اسے کہا کہ اگر وہ اسی طرح ڈھیٹ بن کر حویلی میں آتی رہی تو وہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گی جیسا اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا. یہ سن کر بشرا کے ہوش اڑ گئے کہ اس کے باپ کے ساتھ بھی چودھرائن نے کچھ برا کیا تھا. وہ زاروں کی طرح رونے لگی. اس سے پہلے کہ چودھرائن اسے کچھ کہتی چودھری صاحب حویلی میں آ گئے اور بشرا کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے. چودھرائن نے چودھری صاحب سے کہہ دیا کہ بشرا اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. یہ سن کر چودھری صاحب نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی گود سے نہ اتارا اور مستقل اپنے پاس ہی بٹھائے رکھا، یہاں تک کہ میں اسے لینے پہنچ گئی. لیکن وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی. ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا. بہت ہی کم خوراک اس کے جسم کا حصہ بن رہی تھی. وہ 11 سال کی ہے لیکن جسمانی لحاظ سے وہ بہت چھوٹی رہ گئی ہے کیونکہ اسے صحیح طرح سے خوراک نہیں مل رہی اور ذہنی طور پر بھی وہ تشدد کا شکار ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں چودھری صاحب کو اپنا مجرم سمجھی بیٹھی تھی، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن سارا قصور ان کی بیوی کا تھا. بشرا کے منہ سے یہ سن کر تو میری بھی روح کانپ گئی کہ فضل کی موت کے پیچھے چودھری صاحب کی بیوی کا ہاتھ تھا. لیکن فضل کی بھلا ان سے کیا دشمنی تھی؟ میری بیٹی بہت سالوں سے چودھرائن کا ظلم سہ رہی تھی، لیکن میں اب مزید اسے اس ظلم کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے مرحوم شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں نے بشرا کو گود میں اٹھایا اور دوبارہ حویلی کی جانب چل پڑی. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے چودھرائن سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. میں نے بشرا کو سینے سے لگا کر یہ بات اچھی طرح سمجھاتی تھی کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر سارا سچ چودھری صاحب کے آگے بیان کر دینا. تھوڑی دیر میں اور بشرا چودھری صاحب کی حویلی پہنچ چکے تھے. اتفاق سے حویلی میں داخل ہوتے ہی ہمارا سامنا چودھری صاحب سے ہو گیا. چودھرائن بھی وہیں موجود تھی، لیکن میں نے بنا رکے ہی چودھری صاحب کے آگے ایک ایک بات رکھ دی جسے سن کر چودھری صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. میں حویلی میں صرف یہ جاننے آئی تھی کہ فضل کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور چودھرائن کو میرے شوہر سے کیا مسئلہ تھا. چودھری صاحب تو سچ سننے کے بعد ہکا بکا رہ گئی. انہیں تو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا تھا کہ فضل کے ساتھ کچھ برا کیا گیا ہے، لیکن بشرا کی گواہی نے انہیں یہ بات ماننے کے لیے مجبور کر دیا تھا. چودھری صاحب نے ایک غصے بھری نظر اپنی بیوی پر ڈالی تو ان کے ہوش اڑ گئے. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ سچ کھل سکتا ہے. چودھری صاحب کے غصے کے آگے ان کی بیوی کا جھوٹ زیادہ دیر نہ چل سکا اور آخرکار انہوں نے یہ فضل کی موت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے ایک خاص قسم کی دوا افضل کو کھلائی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑ گیا تھا اور وہ قضائے الہی سے انتقال کر گیا. چودھری صاحب کی بیوی کے اس بیان نے تو میری دنیا بدل دی. میں اب تک اسے خدا کی رضا سمجھ رہی تھی، لیکن یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش تھی. میرے شوہر کو قتل کیا گیا تھا. میرے سیدھے سادھے شوہر کے ساتھ چودھری صاحب کی بیوی کو آخر کیا دشمنی تھی؟ میں چودھری صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی. چودھری صاحب نے غصے میں دھاڑتے ہوئے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے ایک مظلوم کی اور جان آخر کیوں لی؟ تو چودھری صاحب کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے یہ بات بالکل برداشت نہیں تھی چودھری صاحب کی زندگی میں ان کے علاوہ کوئی اور اہمیت حاصل کرے. چودھری صاحب ہمیشہ سے فضل کو بہت پیار اور بہت قریب رکھتے تھے اور انہیں اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بتایا کرتے تھے. اس کا اور چودھری صاحب کا تعلق بالکل بھائیوں جیسا تھا اور فضل چودھری صاحب سے بہت زیادہ وفادار بھی تھا اور اس لیے چودھری صاحب نے بھی اسے خود سے بہت قریب رکھا تھا. لیکن یہی بات ان کی بیوی کی آنکھوں میں چبھنے لگی. انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے فضل نے ان کی اہمیت کم کر دی ہے. اس لیے انہوں نے فضل کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا. چودھری صاحب کی بیوی کا خیال تھا کہ اب وہ چودھری صاحب پوری طرح ان کے ہو جائیں گے اور ان کے بچوں کی برابری کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکے گا. لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ فضل کے انتقال کے بعد
चौधरी साहब ने बुशरा को अपने सीने से लगा लिया था और उसे अपनी औलाद के बराबर का दर्जा दे दिया। चौधरी साहब के खौफ की वजह से उनकी बीवी सीधी तरह तो बुशरा को हवेली से बाहर नहीं निकाल सकी, लेकिन वो दबे दबे लफ्ज़ों और गुस्से के जरिए बुशरा को डराती धमकाती रही। और जब इस तरह उनका काम ना बना तो उन्होंने बुशरा को सारा दिन भूखा रखना शुरू कर दिया। इसलिए वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। वो तो चौधरी साहब की मेहरबानी की वजह से उसे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था। बुशरा मासूम सी बच्ची थी। वो चौधरी साहब की बीवी से खौफजदा थी और उनकी धमकियों की वजह से ही उसने कभी हमें कुछ नहीं बताया था। चौधरी साहब की बीवी ने जलन और हसद का शिकार होकर मेरे शौहर को मार डाला था और मेरी बेटी को भी ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया और गिरी हुई निकलेगी। अपनी बीवी का सच जानने के बाद चौधरी साहब के भी कदमों तले से ज़मीन निकल गई और वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी महबूब वफादार मुलाजिम उनकी बीवी के हाथों कत्ल हुआ है। चौधरी साहब को अपनी बीवी के इस अमल पर इंतहाई अफसोस था और उन्होंने अपनी बीवी को उसी वक्त हवेली से बाहर निकाल दिया। चौधरी साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि फजल की मौत का मामला पंचायत में उठाया जाएगा और पंचायत जो फैसला करेगी वही सज़ा उनकी बीवी को मिलेगी। चौधरी साहब वाकई एक नेक और रहमदिल इंसान थे। उन्होंने मुझ पर और मेरी बेटी पर रहम खाया। मैं जानती थी कि चौधरी साहब हक का साथ देंगे और पंचायत उनकी बीवी को ज़रूर सज़ा सुनाएगी, लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हसद और जलन में उन्होंने ना सिर्फ मेरा घर उजाड़ा था बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर डाली थी। कभी कभी हम कुछ लोगों से यूं ही बिला वजह हसद करने लगते हैं, लेकिन वही हसद बिलाखिर हमें बर्बाद कर देता है। हसद करने वाला एक ऐसी आग में जलता है जो उसे भस्म कर देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।